اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان اللہ کان علیما حکیما۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اور عورتوں میں سے خاوند والیاں مگر جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، یہ مقرر ہے تم پر اللہ کی طرف سے اور حلال کی گئیں تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہیں کہ تم ان کو اپنے مالوں سے حاصل کرو، نکاح کی قید میں لانے کے لیے، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے۔ پس جو کوئی تم ان سے نفع حاصل کرو تو ان کے مقررہ حق مہر ان کو دو، اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو تم آپس میں رضامندی کر لو مقرر کرنے کے بعد۔ بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی تھیں ان میں 8ویں امر انتظامی یا حکم رعیت کا بیان تھا، جس کے اندر محرم خواتین کا تذکرہ کیا گیا۔ 7 قسم کی خواتین نسبی لحاظ سے محرم ہیں، 7 قسم کی ہی رضائی لحاظ سے محرم ہیں، 4 قسم کی مصاہرت کے لحاظ سے محرم ہیں، پھر ایک وقتی حرمت کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ 2 بہنوں کو ایک وقت میں نکاح میں لانا وہ درست نہیں، ایک سے جب نکاح ہو گیا تو دوسری کے ساتھ وقتی حرمت بن جائے گی۔ اسی کے مطابق میں نے یہ بھی بتلایا کہ پھوپھی بھتیجی کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا یا خالہ بھانجی کو ایک وقت میں نکاح میں جمع کرنا وہ بھی جائز کوئی نہیں۔ اب اسی حوالہ سے ایک اور بات بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ جن عورتوں کے پہلے ہی نکاح ہوئے ہیں، جو پہلے ہی خامد والیاں ہیں، تو جب تک وہ اپنے خامدوں کی زوجیت میں ہیں تب تک ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے نکاح پہلے ہو چکے ہوئے ہیں، وہ خامد والیاں ہیں۔ ہاں، وہاں سے طلاق ہو جائے، بیوگی ہو جائے اور اس کے بعد وہ عدت گزار لیں تو اس کے بعد تم سے نکاح، اگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن جب تک وہ خاوند والیاں ہیں تب تک ان سے نکاح کوئی نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ان کے علاوہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان سے تم ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔
تو والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، یہ اسی 8ویں حکم رعیت سے ہی متعلق ہے۔ اس کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہاں سے 9واں حکم رعیت ہے کہ جن کا تذکرہ ہوا 8ویں حکم رعیت میں، ان کے علاوہ جو خواتین ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ ساتھ ہی نکاح کا مقصد بھی ذکر کیا گیا اور حق مہر کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ جو اس کے علاوہ عورتیں ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن حلال کیسے ہیں کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم ان کو حاصل کرو، ان کو تلاش کرو اپنے مالوں سے، محسنین، نکاح کی قید میں لانا مقصود ہو، غیر مسافہین، نہ کہ صرف مستی نکالنا، شہوت رانی کرنا، تو اس کے لیے نہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جب تم ان کو نکاح میں لے آؤ تو اب تم نے ازدواجی تعلق کا فائدہ جب ان سے حاصل کر لیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو پھر جو حق مہر مقرر کیے گئے ہیں تو وہ بھی پورے ان کو دو نا، اس کے اندر کوئی ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جلد از جلد حق مہر ان کو دیے جانے چاہیے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، ہاں البتہ حق مہر مقرر ہو جانے کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ خاوند جو ہے وہ پورا حق مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، تو وہ بیوی سے کچھ بات چیت کر کے اس کو اس پہ راضی کر لیتا ہے کہ تم حق مہر میں کمی کر دو یا بالکل معاف کر دو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں اگر رضامندی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس میں کوئی کمی یا معافی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو آیت مبارکہ کا مفہوم تو بڑا واضح سا ہے کہ اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ جتنی عورتیں پیچھے ذکر ہوئی ہیں ان کے علاوہ باقی عورتیں حلال ہیں، ان سے نکاح ہو سکتے ہیں، اپنے اموال کے ذریعے یعنی حق مہر ادا کر کے ان کو حاصل کرنا ہے۔ مقصد جو ہے وہ ان کو نکاح کی قید میں لانا ہے پاکیزگی کے ساتھ، نہ کہ شہوت رسانی ہے یا مستی نکالنا ہے۔ پھر ان کے حق مہر بھی ان کو پوری طرح دینے ہیں، جب ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہو تو حق مہر کیوں نہیں دیتے ہو؟ ہاں البتہ اگر رضامندی ہو جائے تو کمی یا معافی ہو سکتی ہے۔ تو باتیں تو بڑی واضح ہیں، لیکن کچھ لوگ اس آیت مبارکہ میں سے ایک جملے کو لیتے ہوئے اس کا مفہوم الگ سا بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر آ گیا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، جو تم ان سے متع کرو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جو ان کے متع کے مہر مقرر ہوئے ہیں تو وہ ان کو پورے دے دو۔ تو وہ اس جملے کو متع کے حوالہ سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم احباب، چند گزارشات جو ہے یہ متع کے حوالہ سے کہ اس کی کیا حیثیت ہے اور حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہوتا ہے، تو یہ چند باتیں، چند گزارشات اس حوالہ سے کرنی ہے۔ متع کا مادہ جو ہے وہ میم، تا اور عین ہے، اور اس کا معنی جو ہے تفریح، فائدہ، لطف اندوز ہونا، استعمال کرنا، استعمال کی چیز، حج اور عمرہ کو اکٹھا کر لینا، یعنی ایک ہی سفر میں دونوں کام کرنا، اور
طلاق کے بعد عورت کو دیا ہوا جو سامان ہے اس کو بھی متع کہتے ہیں. تو یہ کئی سارے معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے. متع کرنا جو کچھ لوگوں کے نزدیک جائز ہے تو وہ اس چیز کو متع کہتے ہیں کہ کسی لڑکی سے وقت مقرر کیا جائے اور رقم مقرر کی جائے. اتنے پیسے لے لو اور اتنے وقت کے لیے میری بیوی کی حیثیت سے رہو، اتنے وقت کے لیے مجھے اپنا آپ سپرد کر دو. تو اس کو متع کہا جاتا ہے. گواہوں کی ضرورت کوئی نہیں، نکاح کی ضرورت کوئی نہیں، اس کے اوپر بعد میں عدت بھی کوئی نہیں، طلاق کی بھی ضرورت کوئی نہیں. جب وہ وقت ختم ہوگا تو بس وہ علیحدہ ہو جائے گی. تو واضح سی بات ہے کہ یہ صرف رضامندی سے پیسے دے کر زنا کرنا ہے، جس کو متع کا نام دے دیا گیا ہے. اور پھر اس کو جائز قرار دینے کے لیے اس آیت مبارکہ کے لفظوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے. آیت مبارکہ استمتعتم کا لفظ ہے، اس میں جو متع کے قائلین ہیں تو وہ استمتع کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یا تمتع کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اسی سے وہ یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی متع مراد ہے. حالانکہ استمتعتم کا لغوی معنی فائدہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا ہے، اور یہاں پر وہی مقصود ہے کہ جو تم نفع حاصل کرتے ہو عورتوں سے تو پھر ان کے حق مہر بھی دو. اس سے پیچھے آیت نمبر 19 سے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہاں سے مسلسل جو تذکرہ چلا آ رہا ہے وہ نکاح اور بیویوں وغیرہ کا تذکرہ ہی چلا آ رہا ہے. اسی کے اندر یہ بھی ذکر ہوا کہ کن عورتوں کو بیوی بنایا جا سکتا ہے، کن سے نکاح کیے جا سکتے ہیں، کن سے نہیں کیے جا سکتے. جو محرم ہیں ان سے نہیں کیے جا سکتے، جو محرم نہیں ہیں جو اسی آیت میں ذکر ہوا ان سے نکاح ہو سکتے ہیں. یہ سارا تذکرہ نکاح اور بیوی کے متعلق چل رہا ہے. خود اس آیت نمبر 24 کا ابتدائی حصہ وہ بھی نکاح اور بیوی وغیرہ کے حوالہ سے ہی ہے. پھر فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. ان لفظوں سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلے لفظ کہ آپس کی رضامندی سے اگر حق مہر میں کوئی کمی کرنا چاہو یا ختم کرنا چاہو، معاف کرنا چاہو تو وہ بھی جائز ہے. تو یہ بھی واضح طور پر نکاح کے حق مہر کے متعلق ہے، کیونکہ جو متع ہے تو وہ تو بعض اوقات چند منٹ کے لیے یا ایک آدھ گھنٹے کے لیے بھی ہوتا ہے. اس میں بعد میں کون سی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ کمی یا معافی ہے، وہ تو ایک وقتی جو ہے وہ تسکین لیتے ہیں اور اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. تو یہ جو بعد میں آپس کی رضامندی سے کمی کرنا اس کا تذکرہ ہے تو یہ واضح طور پر حق مہر کے حوالہ سے ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی پہلے بھی اور بعد میں بھی نکاح کے حوالہ سے بات ہے، بیوی کے حوالہ سے بات ہے. اس سے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 25 وہ بھی پھر جو ہے وہ نکاح اور بیوی کے حوالہ سے ہی ہے. تو یہ جب سارا تذکرہ کافی دور سے نکاح اور بیویوں وغیرہ کے حوالہ سے ہی چل رہا ہے تو پھر درمیان میں سے صرف ایک ٹکڑے کو جو ہے جس کا حق مہر کے متعلق ہونا وہ بھی بڑا واضح طور پر ہے، یا تو اس کا کوئی اور مفہوم نہ بن رہا ہوتا نا، جو نکاح اور بیوی کے حوالہ سے کوئی مفہوم نہ بن رہا ہوتا تو پھر تو اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی. لیکن جب اس کا ایک واضح مفہوم بن رہا ہے جو سیاق و سباق کے بالکل مطابق ہے تو پھر اس ٹکڑے کو جو ہے وہ کسی اور معنی میں لانا تو یہ بلا وجہ کی ایک زیادتی ہے. اس سے وہ مراد کبھی ہو سکتی ہی کوئی نہیں اور نہ ہی وہ مراد ہے.
اللہ اللہ۔ میرے محترم احباب، قرآن حکیم کے اندر دو قسم کی خواتین، ان سے جنسی تعلق کو جائز قرار دیا گیا ہے، ایک جو بیویاں ہیں اور دوسرے لونڈیاں۔ سورہ مومنون، اس میں اللہ رب العزت آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 تک فرماتے ہیں کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، 23ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جس کے ان کے ہاتھ مالک ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذالک، جو کوئی اس کے علاوہ چاہے، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑا واضح فرمایا کہ ایمان والوں کی صفات ذکر ہو رہی ہیں، اور وہ کامل ایمان والے وہی ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا استعمال صرف اپنی بیویوں اور لونڈیوں پر کرتے ہیں۔ کوئی تیسری یہاں پر اللہ نے متع والی کا تذکرہ کوئی نہیں کیا، کوئی ممتوعہ کا تذکرہ کوئی نہیں کیا۔ ان دو کے ساتھ جو صرف تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ فرماتے فإنہم غیر ملومین، وہ ملامت کردہ نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، وہ ایک جائز تعلق قائم کر رہے ہیں۔ لیکن فمن ابتغى وراء ذالک، جو کوئی ان کو چھوڑ کوئی کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرے، کوئی تیسری بھی بنانا شروع کر دے، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ جو ہیں یہ حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 29 سے 31 تک بھی بالکل یہی لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے ہیں۔ بالکل یہی آیات یہاں پر سورہ مومنون کے اندر بھی ہیں، اور بالکل 100% یہی آیات سورہ معارج کے اندر بھی موجود ہیں۔ سورہ نساء، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 221، اللہ اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صفحہ نمبر 32 کی آخری سطر ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان میں آ جائیں، ایمان لے آئیں۔ وَلَعَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور لونڈی بھی اگر رکھنی ہے نا تو مومنہ لونڈی بہتر ہے مشرکہ لونڈی سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ لونڈی تمہیں زیادہ اچھی بھی لگ رہی ہو نا، تو پھر بھی مومنہ کو اختیار کرو، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تو یہاں پر بھی دو ہی قسم کی خواتین کا تذکرہ ہوا کہ یا بیویاں ہیں جن سے نکاح کرنے ہیں، اور یا پھر یہ لونڈیاں ہیں جن سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے بغیر نکاح کے۔ کسی تیسری قسم کا یہاں پر بھی کوئی تذکرہ کوئی نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 3، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ضرور یتیم لڑکیوں سے ہی نکاح نہیں کرنے، اور بھی تو عورتیں ہیں نا، تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو جو عورتیں بھی تمہیں پسند آتی ہیں ان سے نکاح کر لو۔ مثنی و ثلاث و رباع، دو دو بھی کر سکتے ہو، اور تین تین بھی کر سکتے ہو، اور چار چار بھی کر سکتے ہو، تو بیویاں تو چار چار تک بھی رکھ سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے زیادہ بیویوں کی صورت میں، فَوَاحِدَةٌ، پھر ایک ہی کرنی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر تعلق قائم کرنا ہے ان سے کہ جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہے، تمہاری لونڈیاں ہیں۔ تو یہاں پر بھی
تعلق، جنسی تعلق قائم کرنا صرف دو قسم کی خواتین سے ہی جائز ثابت ہو رہا ہے کہ یا وہ بیویاں ہیں، بیویاں چار چار تک بھی رکھ سکتے ہو، اگر عدل نہیں کر سکتے تو بیوی ایک ہی رکھنی ہے، یا پھر لونڈی سے تعلق قائم کرنا ہے، کوئی اور عورت ایسی نہیں کہ جس سے تعلق قائم کرنا جائز ہو۔ اللہ اللہ۔ جو آیت مبارکہ آج کے درس کا حصہ ہے، اس سے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 25، اس کے اندر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جو کوئی تم میں سے اس کی طاقت نہیں پاتا کہ وہ پاک دامن مومنہ عورتوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تمہاری مومنہ لڑکیوں میں سے، تو ان کو جو ہے نا اختیار کر لو۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ یا لونڈی کا تذکرہ ہوا یا منکوحہ کا تذکرہ ہوا، اور یہاں پر لونڈی سے بھی نکاح کی بھی ترغیب ہے اس کے اندر، جیسا کہ اگلے درس میں، جو اگلا درس اس آیت کے حوالہ سے ہوگا تو انشاءاللہ اس میں بات ہو جائے گی۔ تو بہرحال عورتوں کے ساتھ تعلق جو جنسی تعلق ہے وہ قرآن حکیم سے دو قسم کی خواتین سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب ہے 33ویں سورہ مبارکہ، اس کی آیت نمبر 50، صفحہ نمبر 383، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اچھا چلیں وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر، اس آیت کا آخر، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے ان کے اوپر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں کے متعلق، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے حوالہ سے جو کچھ ہم نے طے کیا ہے ہمیں معلوم ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے صرف دو قسم کی خواتین سے ہی تعلق کا کہا ہے۔ اب قرآن حکیم بار بار جو ذکر کرتا ہے تو صرف دو قسم کی، اور سورہ مومنون اور سورہ معارج کے اندر اللہ رب العزت بڑا واضح طور پر فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس کے علاوہ چاہے اس سے بڑھ کر آگے کسی تیسری خاتون کی طرف جائے تو وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو گویا کہ تیسری کی نفی بھی ہوئی، صرف یہی نہیں کہ دو کا اس بات ہے، بلکہ تیسری کی نفی بھی موجود ہے قرآن حکیم میں، اور دو جگہ پر موجود ہے، سورہ مؤمنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی۔ اب جب ایک طرف یہ صورتحال ہے جن سے تعلق جائز ہے، ان کا تو کئی دفعہ ذکر ہو گیا نا قرآن میں، اب اگر اس عورت سے بھی جو کہ ممتوع ہے، جس سے متع کیا جا رہا ہے، اگر واقعی اس کا بھی کوئی جواز ہوتا تو کوئی نہ کوئی صریح آیت تو آ جاتی نا اس کی بھی، صرف ایک لغوی لحاظ سے لفظوں کا فائدہ اٹھا کے ڈھونڈنی نہ پڑتی آیت، کہ اس آیت میں جو ہے نا استمتعتم کا لفظ آ گیا ہے، جو کہ ہے تو حقیقت میں وہ ان سے جو بیویوں سے نفع کا حاصل کرنے کے متعلق ہے، تو صرف ایک لغوی لحاظ سے اس کو موڑ کر متع کے متعلق بنانا پڑ گیا تاکہ جی قرآن سے بھی کوئی متع ثابت ہو جائے۔ تو یہ صرف ایک آیت کو موڑ توڑ کر نہ ڈھونڈنا پڑتا، اگر واقعی جو ہے کہ اس کا کوئی جواز ہوتا تو قرآن حکیم کے اندر کوئی صریح آیت موجود ہوتی۔ نکاح اور طلاق کے حوالہ سے قرآن حکیم کے اندر کتنے تفصیلی احکام موجود ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ لونڈیوں کے حوالہ سے بھی قرآن و حدیث کے اندر احکام موجود ہیں، لونڈیوں کے آزاد کرنے کے حوالہ سے بھی، ان کے ام ولد بنانے کے حوالہ سے بھی، ان کے مکاتبہ بنانے کے حوالہ سے بھی، ان کے حقوق کے حوالہ سے بھی، بیویوں کے حقوق کے حوالہ سے بھی، یہ سارے احکام موجود ہیں۔ اگر ممتوع بھی کوئی چیز ہوتی تو اس کے متعلق بھی تو کوئی نہ کوئی تفصیلات کہیں ذکر ہوتی نا، کہ اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، کچھ بھی ذکر نہیں ہے قرآن حکیم میں کہیں بھی۔ اللہ اللہ۔ نکاح سے اولاد ہوتی ہے، کوئی اس کو چھپاتا نہیں پھرتا، کسی کو اس کے اوپر آر نہیں ہوتی، کوئی شرم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ لونڈی سے بھی اولاد ہوتی ہے نا، اس میں بھی آر کوئی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم
لونڈی سے پیدا ہوئے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، کسی کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، ایک جائز تعلق ہے، ٹھیک ہے پیدا ہوئے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اسلاف کی متع کی کوئی اولاد بھی سنی ہے؟ کبھی اکابرین امت میں سے کسی کی بھی کوئی متع کی اولاد بھی سنی ہے؟ اگر کوئی ہوتی تو اس کو بھی فخر کے ساتھ ذکر کیا جاتا نا۔ جو متع کے قائلین ہیں تو وہ بھی وہ نہیں کہتے کہ فلاں میری متع کی اولاد ہے۔ اگر کوئی ہوتی، یہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی تو پھر اس کو اظہار کرنے میں کوئی اتنا عار تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ اللہ اللہ، متع کی اولاد اول تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ دنیا میں آئے ہی کوئی نہ، اور اگر وہ آ بھی جاتی ہے تو اس کو جو ہے اپنانے کے لیے وہ کوئی تیار نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ میری اولاد ہے، میں اس کو اپنا لوں۔ تو میرے محترم احباب، اس کا کوئی شرعی جواز جو ہے وہ موجود کوئی نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے نکاح کے باقاعدہ پاکیزہ مقاصد ذکر کیے ہیں، اور ان مقاصد کے ساتھ ساتھ اگر ہم متع کو جائز قرار دیں نا تو یہ مقاصد سارے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم ہے، 30ویں سورہ مبارکہ، آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 367، 367۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اپنی نفوس میں سے بیویاں بنائیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے درمیان، تمہارے درمیان اللہ نے شفقت اور رحمت رکھی ہے، مہربانی رکھی ہے۔ اب یہ ایک خوبصورت تعلق ہے، اس کے بہترین مقاصد ہیں، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، شفقت اور محبت کا معاملہ رکھنا، لیکن جس کو 1-2 گھنٹے کے لیے لایا گیا ہو اور پھر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ کسی اور کے پاس پہنچی ہوئی ہو متع کرنے کے لیے، تو کیا اس کے ساتھ بھی اس طرح کوئی شفقت محبت والا معاملہ ہوتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ اس طرح کی تسکین بن جاتی ہے جس طرح کا سکون جو ہے وہ بیوی کے ساتھ ہے، ایک پاک دامن عورت کے ساتھ ہے؟ اللہ اللہ، سورہ اعراف آیت نمبر 189، 189۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 158۔ اللہ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے کہ جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کی بیوی بھی بنائی، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ تو یہاں پر بھی سکون حاصل کرنا، تو اس کو جو ہے وہ نکاح کا ایک مقصد ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نحل 16ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 72۔ جی صفحہ نمبر 250، ادھر یہ 248 لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، لیکن اچھا جی یہ 248 ہے، ہاں وہ آگے کچھ ترتیب، یہ میرے قرآن پاک میں کچھ کسی نے کاٹا ہوا ہے اس کو، بہرحال 248 صفحہ ہے۔ اچھا جی آیت نمبر 72، اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اپنے نفوس میں سے بیویاں بنائیں،
وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے بھی بنائے پوتے بھی بنائے۔ تو نکاح کے ساتھ یہ تعلق کے ساتھ جو بنتے ہیں بیٹے پوتے وغیرہ، تو متع کے ساتھ وہ ایسا جو ہے وہ کوئی مقصود نہیں ہوتا، کوئی تناسل مقصود کوئی نہیں ہوتا، اور کوئی بیٹا بنانا مقصود کوئی نہیں ہوتا، اولاد حاصل کرنا مقصود کوئی نہیں ہوتا۔ وہ صرف ایک وقتی جو ہے وہ اپنی تسکین جو ہے اس کے لیے کرتے ہیں، بس جس کو مستی نکالنا کہا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو آیت نمبر 24 ہمارا آج کا موضوع ہے، عجیب بات یہ ہے کہ خود اس آیت میں اللہ رب العزت اس چیز سے منع کر رہے ہیں، اور اسی آیت سے لوگ استدلال کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ عورتوں کو اپنے مالوں سے حاصل کرو، محسنین، نکاح کی قید میں لانے کے لیے، غیر مسافہین، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ تو جس آیت میں اللہ رب العزت منع کر رہے ہیں کہ صرف شہوت رانی مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باقاعدہ نکاح کی قید میں لاؤ، اس سے سکون حاصل ہوگا، اس کے اوپر شفقت اور محبت کا معاملہ ہوگا، اولاد حاصل ہوگی، یہ سارے مقصد فوت ہو گئے۔ اور ساتھ ہی ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی نکاح شادی کی ضرورت ہے، بس تھوڑی دیر ہستے جننا اپنی تسکین حاصل کر لینے ہیں، مستی نکال لینے ہیں۔ تو یہ تو قرآن حکیم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اللہ اللہ، اگلی آیت مبارکہ جو ہے آیت نمبر 25، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اور یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا، یہاں پر یہ ذکر بھی لونڈیوں کا ہو رہا ہے کہ لونڈیوں سے بھی اگر نکاح کرنا ہے نا تو لونڈیوں کے مالکوں کی رضامندی سے ان کو نکاح کرو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور لونڈیوں کے بھی ساتھ بھی اگر نکاح کرو تو ان کے بھی حق مہر ادا کرو دستور کے مطابق، محصنات غیر مصافحات، لونڈیوں سے بھی تعلق قائم کرنا ہے نکاح والا تو نکاح کی قید میں لانے کے لیے پاکیزگی سے کرنا ہے، نہ کہ مستی نکالنے کے لیے۔ تو عورت جو بیوی ہے اور جو لونڈی ہے تو اس کے متعلق تو اللہ نے بڑا واضح فرما دیا کہ ان کو پاک دامنی کے ساتھ اپنے نکاح کی قید میں رکھ کے، یا نکاح کے علاوہ بھی اس کے ساتھ لونڈی کے ساتھ تعلق بہرحال جائز ہے، لیکن وہ ایک پاک دامن تعلق ہے، نہ کہ کوئی مستی نکالنا مقصود ہے۔ تو جس وقت دوسری طرف متع کی اجازت دے دی جائے تو یہ غیر مصافحات والی ساری صورتحال یہ تو ختم ہو گئی۔ متع کے اندر نہ کوئی نکاح ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ طلاق ہے، نہ ولی ہے، نہ وراثت چلتی ہے، اور نہ ہی کوئی نسل مقصود ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ ایک مضبوط بندھن جو ہے وہ چاہتی ہے، اور متع جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو خاتمہ کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر زنا کی باقاعدہ سزا ذکر کی گئی ہے، زنا کے اوپر حد لگتی ہے۔ تو اگر یہ رضامندی سے پیسے دے کر یہ جنسی تعلق قائم کرنا یہ جائز ہے، تو پھر وہ زنا کے اوپر اتنی حد لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ چیز تو وہی ہے نا، پھر صرف یہی ہو جائے گا کہ زبردستی کوئی کرے تو تب اس کے اوپر بس حد لگنی چاہیے، جو اگر آپس میں رضامندی سے کر رہے ہیں تو وہ تو متع کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر تو حد کوئی نہیں لگنی چاہیے۔ حالانکہ حد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رضامندی سے کرنے والوں پر بھی لگائی گئی ہے، تو جو زنا کی حد ہے اس کا بھی مقصد فوت ہو جاتا ہے اگر متع کی جو ہے وہ اجازت دے دی جائے۔ اور یہاں پر صرف اجازت ہی نہیں دی جاتی بلکہ اس کے بڑے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال درس کا وقت جو ہے وہ مزید اجازت نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر مزید کچھ باتیں، کچھ احادیث مبارکہ جن سے وہ احباب استدلال کرتے ہیں تو ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، جو وہ کوئی فضائل وغیرہ گھڑ کے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کا بھی انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔